بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ آوران ندی میں طغیانی سے ایک ہی خاندان کے 25 افراد لاپتہ ہو گئے۔ لاپتہ ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں 19 جون سے اب تک بارشوں کے باعث 10 افراد جاں بحق ہو چکے۔ متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ کچے مکانات مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ فصلیں تباہ اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ فاضل جھیل کے قریب تودہ گرنے سے کاہان اور رحمان آباد کا زمینی رابطہ منقطع۔ سڑک کی بحالی کے لیے لیویز اور ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئیں۔ ہب ڈیم مکمل بھرنے کے بعد سپل ویز سے پانی کا اخراج جاری۔ ملک میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شدت پکڑ گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل مزید برسات کی پیش گوئی کر دی۔ جو بھارکھان، کوہلو، سبی، نصیر آباد، ہرنائی، بولان، لورالائی، خزدہ، لزبیلا سمیت شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات، فیصل آباد، پشاور، چارسدہ، مردان، نوشیرہ سمیت پنجاب اور کے پی کے اضلاع میں بادل کھل کر برسیں گے۔ شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ مری گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالے بکھر سکتے ہیں۔ رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق اندھڑ گینگ کا سربراہ جانو اندھڑ 5 ساتھیوں سمیت مقابلے میں مارا گیا۔ ملزمان ماہی چوک کے علاقے میں 2 سال پہلے قتل کیے گئے ایک ہی خاندان کے 9 افراد کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان سندھ اور پنجاب میں ڈکیتی، اغوا، قتل کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ڈاکوؤں پر 1 کروڑ سے زائد انعام مقرر تھا۔ قبضے سے 72 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد۔ امن خراب کرنے والوں کے گیٹ گھیرا تنگ۔ پولیس کا سماج دشمنوں کے خلاف ایکشن دبنگ۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے میں اغوا برائے تاوان میں ملوث 3 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکوؤں کو نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ ہلاک ڈاکو عبدالرحمان، فیاض اور طاہر ندیم اغوا کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ چند روز پہلے تاجر کو 5 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا تھا۔ پتوکی تھانہ صدر کی حدود میں 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ قبضے سے 72 لاکھ روپے کا چھینا گیا سامان برآمد۔ ملک میں عام انتخابات سے قبل نگراں سیٹ اپ کے لیے مشاورت تیز ہو گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی ایک نام پر متفق نہ ہو سکے۔ دبئی میں نواز شریف کی آصف زرداری سے 3 گھنٹے ملاقات بھی بے نتیجہ رہی۔ نگراں وزیر اعظم اور الیکشن کی تاریخ معمہ تھی اور معمہ ہی رہی۔ نواز شریف معاملے پر لندن میں بھی رفقا سے صلاح مشورے کریں گے۔ اسلام آباد میں مشاورتی بیٹھک میں بھی بات نہ بن سکی۔ پیپلز پارٹی نے 3، نون لیگ نے 4 نام پیش کیے۔ مذاکراتی کمیٹیوں نے حتمی فیصلے کے لیے نام نواز شریف اور آصف زرداری کو بھجوا دیے۔ نگراں سیٹ اپ کے معاملے پر دیگر اتحادیوں سے بھی رائے لی جائے گی۔ خواجہ آصف نے 1 ہفتے میں معاملہ حل ہونے کا اندیا دے دیا۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام مسترد نہیں ہوا۔ سیاسی شخصیت کو نگراں وزیر اعظم بنانے کی تجویز زیر غور ہے۔ اگر فیصلہ ہو گیا تو اسحاق ڈار بھی ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے اندیا دے دیا۔ کہا نگراں وزیر اعظم کے لیے اچھی ساکھ اور اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ نواز شریف جلد واپس آئیں گے۔ حفاظتی ضمانت لے کر عدالتوں میں پیش ہوں گے اور بری ہوں گے۔ پی ٹی آئی خواتین ارکان کے خلاف تضحیک آمیز ریمارکس۔ خواجہ آصف سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر کا صاف انکار۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی خواجہ آصف اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ سینیٹر شیری رحمان نے خواتین سے متعلق بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی متنازع تقریر سماجی ویب سائٹ پر شیئر کر دی۔ کہا کہ خواتین سے متعلق ریمارکس سنے ہوتے تو ضرور مداخلت کرتی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 1685 افسر اور اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ کراچی میں احمد جناح روڈ کو کنٹینرز لگا دیے گئے، دکانیں بھی سیل۔ گزرگاہوں پر موبائل فون سروس بھی معطل رہے گی۔ لاہور میں بھی پانڈو اسٹریٹ سے امام بارگاہ خیمہ سادات راستے پر کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر دیں۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ ناصل العزا کے راستوں پر پہرے۔ ملتان، فیصل آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی سیکیورٹی انتہائی سخت۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، ڈی آئی خان، ہنگو، اورکزئی، کوہاٹ اور دیگر شہروں میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت معطل۔ حساس اضلاع میں حفاظتی کیمروں سے بھی جلوس کی نگرانی۔ دفعہ 144 نافذ۔ اسلحے کی نمائش، ڈبل سواری اور گاڑیوں کے کالے شیشوں پر بھی پابندی عائد ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
نواسۂ رسول امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کی یاد، شہر شہر قریہ قریہ عزاداری، مجالس اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ 9 محرم کے جلوس شبیہ مصطفیٰ، موزن کربلا، شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہیں۔ کراچی کے نشتر پارک میں مجلس عزا بپا، مرکزی جلوس کچھ دیر کے بعد برآمد ہوگا۔ جلوس روایتی راستوں سے گزر کر حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچے گا۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو کر کربلا گام شاہ اختتام پذیر ہوگا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ اثنا عشری سے نکلنے والا جلوس روایتی راستوں سے گزر کر واپسی اسی جگہ اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے جلوس برآمد، امام بارگاہ بی بی صاحبہ تحصیل سے جلوس برآمد ہوگا۔ روڑی کا 500 سال قدیمی 9 ڈھالا تعزیے کا ماتمی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی شہدائے کربلا کی پرساداری، عزاداری، نوحہ خوانی، سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر کے شہداء کو خراج عقیدت۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس عزاداران امام حسین کے لیے نذر و نیاز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھنڈے مشروبات اور پانی کی سبیلیں۔ حیدرآباد میں شہداء کربلا کی یاد میں گلی گلی لنگر کی تیاری جاری۔ فیصل آباد میں منفرد اقسام کے لنگر کا اہتمام، نان حلیم، نان حلوہ اور نان چنے کی تیاری۔ قرآن کی بے حرمتی کے خلاف امت مسلمہ سراپا احتجاج۔ ایران، عراق اور لبنان کے بعد یمن میں بھی احتجاج مظاہرہ کیا گیا۔ دارالحکومت صنعاء میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ سویڈن اور ڈنمارک کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ حکومت سے دونوں ممالک کے سفیروں کو بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سعودی کابینہ نے بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جامعہ الازہر نے ڈنمارک اور سویڈش اشیاء کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ ترکیہ نے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے گستاخوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا آن لائن اجلاس 31 جولائی کو طلب۔ اجلاس میں رکن ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے جائزہ لیا جائے گا۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ OIC کا اجلاس سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو غسل مبارک دینے کی تقریب آج ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور دیگر شخصیات مزار کو عرق گلاب سے غسل دیں گی۔ محسن نقوی اور اسحاق ڈار مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ سینکڑوں عقیدت مند ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور قیام امن کے لیے دعا کریں گے۔ TTP کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جانا چاہیے۔ پاکستان کو تباہ کرنے والے طالبان کا خاتمہ کیا جائے۔ پاکستانی عوام کا مطالبہ۔ شہریوں نے کہا جمرود میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایڈیشنل SHO عدنان بہادری کا مظاہرہ کیا، وطن پر جان نثار کی، ان کی جرت کی کوئی مثال نہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ شیڈیول میں تبدیلی۔ پاک بھارت میچ ایک دن پہلے 14 اکتوبر کو کروانے کا امکان۔ 12 اکتوبر کو پاکستان اور سری لنکا کا شیڈیول میچ ایک دن پہلے 11 اکتوبر کو کروانے پر اتفاق۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نوراتری تہوار کی وجہ سے بھارتی حکومت کو احمد آباد میں انتظامات میں دشواری کا سامنا ہے۔ انتظامیہ پاک بھارت میچ سے پہلے پاکستانی ٹیم کو پریکٹس ڈے دینے کے لیے سری لنکا والا میچ ایک روز قبل کروانے پر مجبور ہو گئی۔ پاکستان کو ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ سے کھیلنا ہے۔ سری لنکا کے خلاف دوسرا میچ 12 اکتوبر کو حیدرآباد میں ہوگا۔ بھارت کے خلاف 14 اکتوبر کو پاکستان اپنا تیسرا میچ احمد آباد میں کھیلے گا۔ بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ میچز کی ٹکٹس آن لائن نہیں ان لائن ملیں گی۔ جسے میچ دیکھنا ہے بکنگ سینٹرز کی کھڑکیوں کے باہر لائن لگانی ہوگی۔ بھارتی بورڈ کے سربراہ نے ای ٹکٹس کے اجرا سے معذوری ظاہر کر دی۔ بڑے ایونٹ کی میزبانی کا جنون رکھنے والے جے شاہ نے ناکامی اور نااہلی کا کھلا اعتراف کر لیا۔ بولے بڑے اسٹیڈیمز میں میگا ایونٹس کے دوران یہاں ای ٹکٹس ممکن نہیں۔ 7 سے 8 سینٹرز پر فزیکل ایڈوانس ٹکٹ دستیاب ہوں گے۔ بکنگ کب شروع کرنی ہے فیصلہ ICC کی مشاورت سے جلد کریں۔ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میں سری لنکا کو اننگز اور 222 رن سے شکست۔ پاکستان نے ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ دوسری اننگز میں پاکستانی بولرز مکمل طور پر لنکن ٹائیگرز پر چھائے رہے۔ لنکن ٹیم 188 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نعمان علی نے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 3 وکٹیں نسیم شاہ کے حصے میں آئیں۔ شاندار ڈبل سینچری سکور کرنے پر عبداللہ شفیق کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ میچ میں کامیابی کے باعث ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹ ٹیبل پر پاکستان اپنی ٹاپ پوزیشن پر برقرار۔ سری لنکا سے سیریز کے دوران یادگار لمحات۔ پاکستانی کرکٹرز نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے،
किस किस ने संगे मील अबूर किया, पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने वीडियो जारी कर दी। शाहीन आफरीदी के टेस्ट क्रिकेट में 100 शिकार, अब्दुल्ला शफीक के 1000 रन और सरफराज अहमद के टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन का नुमाया तौर पर जिक्र था। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने थाईलैंड को आउट क्लास करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। उज़्बेकिस्तान में टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की मुसलसल चौथी फतह है। सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच में पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम थाईलैंड अंडर 16 के खिलाफ पूरी तरह 6 कामयाबी हासिल की। सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में उज़्बेकिस्तान से मुकाबला करेगा। नूरियाबाद के करीब ट्रैफिक हादसा, M9 मोटरवे पर कोच डंपर से टकरा गई, मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी और जाँ बहक शख्स की लाश नूरियाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। फैसलाबाद समंदरी इंटरचेंज के करीब बस ट्रॉलर से टकरा गई, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी हुए। बस लाहौर से टोबा टेक सिंह जा रही थी। बस ड्राइवर और कंडक्टर शदीद जख्मी हुए, हालत तशवीशनाक। भारतीय रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड बारिश ने निज़ाम मफलूज कर दिया। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। सैलाबी पानी ने हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। रियासत के 2 अजला क्लाउड बर्स्ट के बायस ज़ेर आब, 6 अफराद हलाक। इमदादी टीमों ने सैकड़ों अफराद को कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया। शाम में दहशतगर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। दारुल हुकूमत दमिश्क में बम धमाके में 6 अफराद हलाक, 20 से जायद जख्मी हो गए। शामी मीडिया के मुताबिक धमाका सैयदा ज़ैनब के मज़ार के करीब हुआ। धमाका खेज मवाद टैक्सी में नस्ब किया गया। यूक्रेन के शहर ओडिशा में बंदरगाह पर हमला, बंदरगाह को 4 रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया। बरतानवी मालबरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बरतानवी बहरी जहाज़ ज़्यादा धमाका खेज मवाद लेकर यूक्रेन जा रहे थे। इस्लाम कबूल करने वाली आयरिश गुलकारा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैनिडा ओकॉनर 56 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। गुलकारा के अहल-ए-खाना ने मौत की तस्दीक कर दी, तहम मौत की वजह मालूम न हो सकी। आयरिश गुलकारा ने 2018 में इस्लाम कबूल किया था और नाम शोदाए सदाकत रखा था। गुज़िश्ता साल 17 साल बेटे की नागहानी मौत के बाद शोदा की हालत काफ़ी ख़राब थी। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।